ناظرین السلام علیکم، کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی پروگرامز میں سلسلہ نقش بندیہ کے حوالے سے، اس کے ارتقاء کے حوالے سے، اور بر صغیر میں یہ سلسلہ کیسے آیا اور کس شناخت کے ساتھ آیا، اور خاص طور پر پھر عالم اسلام میں بر صغیر کا جو ایک مقامی پس منظر تھا جس میں مختلف ادیان کے ماننے والے رہتے تھے، اور اس میں ہندو تہذیب ایک بہت ہی نمایاں تہذیب تھی۔ تو اس کے مقابلے میں جو اس زمانے کے علماء تھے ان کے جو خدشات تھے وہ کس طرح سے سلسلہ نقش بندیہ میں انہوں نے ان خدشات جو تھے ان کا جو ہے اس کے مقابلے میں ریئیکٹ کیا، یہ ہمارا گزشتہ پروگرام میں موضوع یہاں پہ بات ختم ہوئی تھی، اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا ظفر اللہ خان صاحب۔ آپ نے سلسلہ نقش بندیہ کی جو سینٹرل ایشیا میں جو ان کے مختلف بڑے بڑے مشائخ تھے ان کے حوالے سے بات کی، اور پھر آپ نے ذکر کیا بر صغیر کا، اور بر صغیر میں حضرت مجدد الفسانی ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے یہاں تک ہم بات کر چکے ہیں۔ ایک بحث جو کہ یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک وہ سوچ ہے تصوف کے اندر بھی اور ویسے بھی جو تمام انسانوں کو عالمی سطح پر آپس میں جوڑتی ہے، اور ایک وہ سوچ ہے جو کہ شاید مجھے آپ سے الگ کر کے جو میرے امتیازات ہیں یا آپ کے جو امتیازات ہیں ان کو سامنے رکھ کے الگ کرتی ہے۔ کیا سلسلہ نقش بندیہ نے بر صغیر میں اس طرح کی جو روایت ہے اس کی داغ بیل نہیں ڈالی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سلسلہ نقش بندیہ چونکہ کلاسیکی اسلام کی طرف میلان رکھتا ہے، فکر میں بھی اور عمل میں بھی۔ جب وہ ہندوستان میں آیا تو ہندوستان میں غالب جو تہذیب تھی وہ ہندو مذہب کے اوپر تھی، جو ایک بہت بڑا ایک مذہب ہے، انسانیت کا ایک بہت بڑا دھڑا اس کی طرف میلان رکھتا ہے، اور بعض علماء کے ہاں دنیا کے شاید سب سے قدیم مذہب ہے یا قدیم مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کی بڑی اپنی زیادہ کلچر اور ثقافت پہ بہت زور ہے، اس کا مطلب بہت ترقی یافتہ ایک شکل ہے ان کی ہندوستان میں۔ سازگار مسلمانوں کے اپنے عقائد بھی تھے اور ثقافت بھی تھی۔ تو نقش بندیوں کا خیال یہ تھا کہ ہم اس ثقافت کا اپنی کا حفاظت کریں گے اور اس کا احیاء کریں گے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے تھے یہ کہ ہندو ٹھیک نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہتے نہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے ادیان ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ دھرم رکھیں اپنے۔ اس وجہ سے ان کا مزاج زیادہ کنورشن کی طرف بھی کم ہی تھا عام طور پر، یہ مسلمانوں میں ہی فوکس رہتے تھے، اپنے کو ٹھیک کرو۔ اور ان کی تعلیمات میں آپ کو یہ چیز تو ملتی ہے کہ اللہ کا انسان سب برابر ہیں، مخلوق اللہ کا عیال ہے، لیکن آپ کہیں کہ یہ بیسیکلی ایک ریفارمسٹ موومنٹ ہے بدن اسلام، اسلام کے اندر کی ایک احیائی تحریک ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ذرا دین پہ عمل کر لیں، یہ کہتے تھے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں کسی مذہب کے خلاف بات ہو، نو، کبھی بھی۔ آپ کو شیخ کے مکتوبات میں ایک لائن نہیں ملے گی، ایک لائن، نہ عیسائیت کے خلاف، نہ آپ کو ملے گی اس میں ان کے مکتوبات میں، نہ ان کے کسی اور چیز۔ صحیح۔ تو اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی اور شناخت کے خلاف نہیں تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، دو طرح کے لوگ، تین طرح کے، ایک تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب ایک ہی ہیں، جی، وہ صاحب ظاہر غیر فطری ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کی سوچ ایک ایسی ہو نہیں سکتی۔ جب ہر آدمی دنیا میں کھانا ایک نہیں کھاتا، لباس ایک نہیں پہنتا، بالوں کا سٹائل اور شکل اس کی ایک نہیں، سوچ کیسی ایک ہوگی؟ اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ لہذا نقش بندی یہ کہتے ہیں کہ بھئی سوچ ہماری الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ اتنی مختلف ہے کہ سارے مٹ جائیں، ہم ہی رہیں۔ بھائی باقی دھرم قائم رہیں گے، اللہ کا نظام یہی ہے، اور ان سے عزت و اکرام رکھنا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ جیسے کہ میں آپ کو عرض کروں نا، پیچھے ہم نے ذکر کیا خواجہ ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی مزار پہ لکھا ہوا تھا، آج بھی لکھا ہوا ہے ایران میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے ان کا، آپ کا بہت بڑے شاعر تھے، لیکن ان کی خانقاہ پہ ایک شعر جو اس وقت لکھا ہوا تھا آج بھی وہی لکھا گیا جب خانقاہ نئی بنائی ایرانی حکومت نے، یہ موجودہ حکومت نے بنائی ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، کم از کم یہ کام تو انہوں نے اچھا کیا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس آئے اس کا مذہب نہیں پوچھنا،
کھانا کھلانا ہے، بٹھانا رہنا ہے، ختم۔ تو نقشبندی کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ جس میں ہندوستان میں کوئی انتشار یا نہ، یہ بالکل پیدا ہو۔ نہیں، ایک لائن کوئی نہیں دکھا سکتا، نہ ان کا عمل دکھا سکتا ہے، بالکل نہیں۔ البتہ وہ اگر اپنی مسلمان تہذیب کا احیاء مسلمانوں میں چاہتے تھے تو اس میں بات کی بات کیا کوئی ہے، حرج نہیں، لیکن وہ پیسیفسٹ ہے، وہ لڑائی والے نہیں ہیں، نہ چونکہ کوئی یہ آگے جو میسج عوام تک جب جاتا ہے تو وہ اس تو میں اب جاتا ہے نا، ہاں نہیں اس وقت میں نہیں تھا۔ اب آپ نے کوئی تعبیر کر لی ہے، ہم، اب تو پہلے تو دیوبند والے بھی جہاد کے حق میں نہیں تھے، بالکل اب جو دیوبندیوں کے نام پہ جہاد ہوتا ہے، یا ہمارے جو سنی بریلوی دوست ہیں یہ تو بیچارے ویسے کبھی نہیں تھے، لیکن ان کے ماننے والے بعض شدت کر لیتے ہیں، بعض شیعہ والے بھی شدت کر لیتے ہیں، بعض سلفی بھی کر لیتے ہیں، بعض صوفی بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ میرا خیال میں عمومی مزاج نہیں ان سب کا، ان سب کا میں کہہ رہا ہوں، صفائی ان دے کے رہا جو ہوں۔ اکابرین ہیں ان کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی اس کو۔ اکا دکا ہوا ہے، لیکن وہ بدنامی بہت ہو جاتی ہے سب کی۔ تو صوفی تو ویسے ہی باج مزاج اس طرح ملان ہی نہیں رکھتے بیچارے۔ اچھا، اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ بر صغیر میں اور بر صغیر سے باہر کس طرح سے یہ پھیلا اور کن مراحل سے گزرا؟ ہاں، یہ سلسلہ ہندوستان میں اور موجودہ پاکستان میں بہت پھیلا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند سے آتا ہوا جب مجد الثانی پہ ہوا تو پھر شکل ہی بدل گئی، نقشبندیہ مجددیہ کہلایا۔ اس کے مراکز بن گئے دہلی، سرہند، لاہور، پھر یہاں موسیٰ جو ہے ادھر اسماعیل خان، یہ خان کا سراجیہ موجودہ عہد میں، اور سندھ میں یہ ایک طرح کے سلسلہ جو ہے یہاں پھیلنا شروع ہوا۔ اچھا، اس کے پھیلانے میں دو بندوں نے بہت رول ادا کیا۔ مرزا مظہر جاناں نے، جو شاعر بھی تھے اور بہت نفیس و طبع انسان تھے، اور غالباً ان کے بعد ان سے بھی زیادہ شیخ غلام علی، خواجہ غلام علی نے، جن کا نام عبداللہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ عرب میں بہت جاتے تھے عمرے وغیرہ حج پہ، اور وہاں انہوں نے لوگوں کو بہت متاثر کیا پہلی دفعہ، عربیوں کو۔ اور عربیوں میں جو ہے میں عرض کرتا ہوں، خالد بغدادی کہہ رہے کہ پہلے ہندوستان پاکستان میں دیکھ لیں، ان کی کئی شاخیں ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنی روایت قائم رکھی، ساری کی ساری نقشبندیوں نے، شکل و شباہت سے لے کر، اذکار سے لے کر، افکار سے لے کر، پریکٹس اعمال تک، وہ اپنے اپنی جگہ پہ پاکٹ رہے۔ بہت زیادہ ان کو عوامی مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو چشتیوں میں ہوئی یہاں، چونکہ وہ ذرا لبرل تھے، قوالی اور عوام الناس، اور وہ مسلمانوں میں جو ان کے ہاں تہذیبی عنصر تھا وہ ذرا مختلف تھا، نقشبندیوں کے ہاں ذرا کلاسیکل تھا، آپ ان کو شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ نقشبندی آ رہا ہے۔ صحیح۔ اس وجہ سے یہ علمی دنیا میں رہے بہت زیادہ، مغلوں کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں آپ دب لفظوں میں کہ ایک طرح کا آفیشل، سرکاری ایک طرح کا، ویسے ہم نہیں کہہ سکتے، ایک طرح کا، چونکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس فکر کے قریب تھے، مطلب پیوریٹینیکل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ذرا تجدیدی پیوریٹینیکل سٹریک ہے تصوف میں یہ نقشبندیوں کی۔ تو یہاں وہ خاصا پھیلا، اور پھیلنے کے بعد اس کا بہت بڑا ایک دھارا جو ہے نا وہ چلا گیا بغداد اور ترکی اور سنٹرل ایشیا میں۔ یہ غالباً 1825-26 کہہ لیں، اس میں ایک خالد بغدادی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، یہ سلیمانیہ وغیرہ کے ساتھ گاؤں ہے شاہ زور، وہاں کے تھے، خالد شاہ زوری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ خواجہ جو غلام علی تھے، یہ جو 4-5 نسلیں بعد مجد ثانی کے پیدا ہوئے، یہ جب وہاں گئے وہاں حج میں، تو بغداد کے علماء کی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، تو ان میں سے یہ جو بغدادی تھے خالد، یہ ان کے ساتھ ہندوستان آ گئے، 1 سال تربیت پائی، واپس چلے گئے، مکہ مدینہ سے بغداد چلے گئے، بغداد سے آگے چلے گئے یہ ترک بیلٹ میں، وہ بیلٹ ہے جو عراق، شام اور ترکی کے بارڈر پہ، وہاں جا کے انہوں نے اس سلسلے میں ایک نئی روایت ڈال دی، اتحاد کیا بہت زیادہ۔ وہ اتحاد یہ ہوا کہ انہوں نے اس سلسلے کو بنا دیا نقشبندیہ، مجددیہ، خالدیہ، اور وہ جاتے جاتے ہم آگے آخر میں لے آئیں ان کو، اس نے عہد حاضر میں ایک 3 بہت بڑی شاخیں بنا دی آگے۔ ایک تو انہوں نے ترکی، جو اس وقت اسلام ہے ترکی میں، یہ 2 خانقاہیں بہت مشہور ہوئیں، اسماعیل آغا اور سکندر آغا، صحیح، یہ دونوں نقشبندی تھے، سید النورسی بھی غالباً نقشبندی تھے۔ انہوں نے ابھی ان کے ایک شیخ فوت ہوئے اسماعیل آغا کے، محمود افندی، جو بہت بڑے گرینڈ شیخ تھے،
جو اسماعیل آغا والے تھے انہوں نے وہ روایت لباس میں شکل میں قائم رکھی جو ہندوستان کے علماء کی تھی. اچھا. اور یہی سلسلہ جو ہم نے دیکھا کہ مشرقی یورپ میں بھی اس کے اثرات گئے, میکڈونیا اور وہ ان علاقوں میں. بریٹیشیا زیادہ ہے وہاں آتے ہیں. ترکی میں استنبول میں اس کی اور شاخ بن گئی. اچھا. اس کا نام تھا سکندر آغا شاہ. وہ مسجدوں کا نام ہے, خانقاہوں کا. وہ لبرل ہو گئے, مثلا شیخ داڑھی رکھے نہ رکھے یا چھوٹی رکھے, ابھی نوجوان ان کے شیخ ہیں, پڑھنے لکھنے میں ماڈرن چیزوں میں ان کو توجہ ہو گئی. انہوں نے بہت بڑا اثر ڈالا. دیکھیے نجم الدین اربکان جو تھے, تربت اوزول جو پرائم منسٹر بنے, اس زمانے میں اسلام کا نام لینا بہت مشکل تھا. وہ سکندر پاشا سے منسلک تھے خانقاہ کے. اور یہ اربکان اس طرح کا تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی وہ سکندر پاشا والی جو تھی نا, ایک لبرل مطلب بظاہر اندر سے پکے رہیں گے, ظاہر شکل آپ ترکوں کے مطابق ایک عمل ہو رہا ہے سیکولرائزیشن کا. تو یہ بہت بڑے دھڑے بنے. اس وقت جو ترک میں اسلام کا احیاء ہوا ہے, اس میں دو فیکٹر ہیں صرف. ایک نقشبندی صوفیوں کا کوشش اور ایک نورسیوں کی کوشش, شہید دوسری کی, جس کی شکلیں فتح اللہ گلن اور لوگوں میں نورسی موومنٹ بن گئی. اور تیسری شاخ اس کی جو ہے نا وہ شام سے ہوتی ہوئی سائپرس چلی گئی, خواجہ ناظم حقانی جو بہت پاپولر ماڈرن صوفی گزرے ہیں. اس وقت کے 4-5 بڑے مسلمان حکمران ان کے بیعت تھے, انکلوڈنگ ہمارے پرویز مشرف صاحب, سلطانہ برونائی, سلطانہ موروکو, یہ سارے ان سے بیعت ہوئے. اور یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں گوروں میں. اور بس آخری بات یہ جو اس کی کچھ شکلیں گئی ہیں واپس چلی گئی داغستان وغیرہ میں, عبداللہ داغستانی وغیرہ میں, اور ایک معمولی سی شکل ترکی زیر اثر میں عثمان علاقوں میں گئی. ٹھیک ہے, لیکن وہاں یہ نقشبندی چل نہیں سکی. اچھا, بر صغیر میں چونکہ آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ عہد حاضر تک جو ہے یہ سلسلہ کیسے پھیلا. آپ نے دہلی کا ذکر کیا, آپ نے لاہور کا ذکر, یہاں پہ کون کون سی بڑی شخصیات تھیں اس سلسلے کی؟ دیکھیے یہ جو غیر عوامی لوگ تھے ہندوستان میں, پاکستان میں اگر آپ کہہ لیں تو سب سے بڑے جو ان کے شیخ گزرے ہیں وہ حضرت دوسم قندھاری رحمۃ اللہ علیہ, وہ جو ادھر دفن ہیں ادھر موسنزئی شریف میں. اور ان کے خلیفہ خواجہ عثمان دامانی, وہ بھی وہیں دفن ہے. وہاں سے اس کی بہت ساری شاخیں نکلی. اچھا. ہاں, اب آج کل کے زمانوں میں نقشبندیوں میں ایک پیر ذوالفقار صاحب بڑے اہم ہیں, یہ اسی سلسلے سے آتے ہیں. ان کا پھر اگلی برانچ بنی جا کر مسکین پور مظفر گڑھ میں. ان کے جو شیوخ ہیں نا وہ پوری دنیا میں پھیلے. یہ نقشبندی آج عہد حاضر کے جتنے بھی پھر رہے ہیں نا پاکستان میں, یہ زیادہ تر وہاں سے آئے ہیں, ادھر سے. اور کچھ جو ہے یہ آپ کے جماعت علی شاہ صاحب وغیرہ اس طرف یہ لوگ بھی آئے. لیکن پھر خانقاہ اسراجیہ نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لی, کیونکہ وہ خیز 50 سال شیخ زندہ رہے خواجہ جو ہے خان محمد صاحب. اب اس کا دوبارہ احیاء ہو رہا ہے. آج کل آپ کو سیفی نظر آتے ہیں نا؟ جی سیفی, ہاں, جو بہت زیادہ وہ یہ بھی بنیادی طور پر نقشبندی ہیں. یہ مولانا امان صاحب تھے, اکرم امان صاحب, یہ بہت مشہور چکوال. یہ بھی نقشبندی, شکلیں مختلف ہیں ٹھیک, لیکن بیسیکلی یہ نقشبندی ہیں. اور آپ ان کے شیخ ہوتے تھے مولانا اللہ یار خان صاحب. کراچی میں زوار حسین شاہ صاحب ایک شیخ گزرے ہیں جن سے بڑے لوگوں, پڑھے لکھے لوگوں نے اثر کیا ان سے. ابو الخیر خشوی ان کے مرید تھے, اب جو شاعر ادیب ہیں. اور ان کے بعد جو ہے غلام مصطفیٰ خان سندھ میں ایک بزرگ گزرے ہیں, ابھی فوت ہوئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے بزرگ جو ایجوکیٹڈ ایلیٹ کو جنہوں نے متاثر کیا, یہ سارے کے سارے نقشبندی تھے یہ. اچھا, اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ نے جو ان کے اصول ہیں اس سے پہلے آپ اس کا ذکر کر چکے ہیں, ان کا طریقہ کار, روش, پریکٹیکل جو ان کی مختلف کام بتاتے ہیں, مراقبے وغیرہ, وہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ تمام سلسلوں میں اکیڈیمکلی زیادہ منظم ہے, چونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ایلیٹ ایجوکیٹڈ لوگوں کا سلسلہ ہے. عوام الناس کو تو ذرا کسی ڈسپلن میں لانا ذرا مشکل ہے نا, ان کے لیے قوالی ٹھیک رہتی ہے, عرس ٹھیک رہتا ہے. تو یہ ان کے ایک اصول ہم نے بیان کیے کہ اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو کنٹرول کرنے کے لیے, سوچ کو اور دل کو اور خیالات کو اور عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ 11 اصول تھے ان کے. پھر یہ کچھ کام بڑے عجیب کرتے تھے, خاص طور پہ جب مجدد صاحب آئے تو انہوں نے کوئی لطائف وغیرہ پہ زور, لطائف زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے, وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت لیکن ضروری ہے کہ لطائف کس کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں کچھ حصے ہوتے ہیں, پوائنٹس, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, دل کے اوپر, دل کے نیچے.
لیفٹ سائڈ پہ دل کے اوپر، دل کے نیچے، اور یہ اس کو ناف ناف اور یہ ماتھا، ماتھا، اور یہ ان پہ فوکس کراتے ہیں. 7 یہ لطائف ستہ، 6 بعد میں 7 بھی کی، 8 بھی کی، لیکن بیسیکلی 6 ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، میں تفصیل میں جائے بغیر، کہ اس پہ ادھر توجہ کریں اور ایک نبی کو یاد کریں، ان کی تعلیمات آپ کے اندر آئیں گی. پھر دوسری جگہ دیکھیں، دوسرا رنگ پہ غور کریں، کسی اور بزرگ عالم اپنے نبی پاک کا تصور کریں. یہ پیچیدہ کام ہے. لیکن مراد ان کی کیا تھی؟ 2 مرادیں تھیں ان کی اس سے، اس پریکٹس سے. اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کی کچھ چکر ہندوؤں میں بھی ہے نا جی. تو غالباً میں 7 چکراز جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے زیر اثر تھے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ ڈیولپ ہوئے مسلمانوں کے. آج تک بھی نقش بندی کچھ کراتے ہیں، کچھ چھوڑ گئے، کچھ نہیں بھی کرتے. ڈیفیکلٹ ماڈرن مائنڈ میں آتا نہیں ہے کام. اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو آپ خاص انبیاء کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے، حضرت آدم پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عیسیٰ پہ. یہ ایک خاص نبیوں سے جب آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ان کی صفات، ان کا فیض آتا ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں. جب آپ سوچیں گے سیدنا عیسیٰ کے بارے میں تو آپ فقر کی طرف چلے جائیں گے نا. یہ ان کی یہ وجہ تھی، وہ ٹریٹس دلانا، وہ ان کی خصوصیات اپنے اندر لانا انبیاء کی، یہ ایک وجہ تھی. دوسرا یہ کہ یہ میڈیٹیٹ، یہ بیسیکلی کہہ لیں کہ یہ جیسے یوگیوں کی میڈیٹیشن ہے نا، یہ مسلمانوں صوفیوں نے میڈیٹیٹ بنائی. میڈیٹیشن میں ایک اصول یہ کہ آپ ایک نقطے پہ توجہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مختلف نقطے بنائے اور کہا اس پہ توجہ کرو، ارتکاز. اس سے زیادہ اس مسئلے پہ نہیں جاتے. دوسرا جو کام وہ کرتے ہیں، وہ مکتوبات بہت پڑھتے ہیں. درس ہوتا ہے، بیٹھے ہیں شیخ، ایک آدمی مکتوب پڑھ رہا ہے، ہر شیخ ایکسپلین کر دیں گے یا نہیں کریں گے. مراد یہ ہے کہ جو علمی ورثہ ہے یہ لوگوں میں منتقل کرتے ہیں، یہ کسی سلسلے میں نہیں ہے. ان کے اذکار بھی پریٹی سمپل ہیں. مثلا آپ کسی سے بیعت ہوں گے پرانے زمانے میں، اب بھی اکثر شیخ یہ کرتے ہیں، تو آپ سے وہ کلمہ شرمہ جو بھی پڑھائیں گے، کلمہ پاک، وہ توبہ کرا کے کے بعد وہ آپ کے دل پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. آپ نے الا اللہ پڑھنا ہے، نفی اور اس بات کا جو نہیں، بلکہ اس طرف بھی بعد میں جاتے ہیں. پہلے اللہ اللہ اللہ. وہ کہتے یہ تصور یہ کریں کہ اللہ پاک کی ذات سے نور آتا ہے. یہ جو کلاسیکل بتا رہا ہوں، ناٹ ایوری. ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نور آتا ہے، نبی پاک سے آپ کے شیخ میں سے ہوتا ہوا. بعض کہتے ہیں شیخ کو بھی بلے چھوڑ دیں، نبی پاک سے براہ راست آپ پہ. بعض کہتے ہیں نہیں، شیخ کی وسط سے آپ کے دل پہ نور آ رہا ہے. یہ ان کا ایک تصور ہے. اللہ اللہ ذکر کرتے رہے بس. باقی ایڈوانس ہوں گے تو کچھ بتا دیں گے، ورنہ اسی طرف رکھیں گے. ایک کام جو یہ کرتے ہیں وہ ہے ختم خواجگان. ایک ان کی اپنے بزرگوں کا جو سلسلہ ہے نا، اس کے بارے میں ان کے نام اور ان سے مضبوط کچھ فکرے. باقی باللہ کا نام لیں گے تو اس کا ایک فکرہ ڈال دیں گے درمیان میں جو اہم ہے، تاکہ حضرت جتنے بھی بزرگان دین ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے، وہ تو خیر نبی تھے، اور صحابہ کے بعد جتنے بزرگان آئے ہیں ہمارے، ان تمام کا وہ نام پڑھتے ہیں کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پہ رحمت ہو، انہوں نے یہ فرمایا. سلمان فارسی پہ رحمت، انہوں نے یہ کسی زبان بھی، مقامی زبانوں میں یہ کیا جاتا ہے. عربوں کا اپنا ہے، ترکی میں اپنا ہے، اردو میں اپنا ہے. ختم خواجگان. تو وہاں بیٹھ کے اس کو پڑھا جاتا ہے. مراد یہ ہوتا ہے کہ ان تمام بزرگوں سے آپ کی ایسوسیشن ڈیولپ ہو جائے اور ان کے جو اہم فکرے ہیں نا وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں. تو یہ بنیادی طور پر خلوت کی طرف کم توجہ کرتے ہیں، اور یہ ان کا میکانزم ہے. اچھا، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو آج یہاں پر کم از کم جو گفتگو ہے اس کو سمیٹ سکیں. ایک تو یہ کہ میں دونوں ہی باتیں جو ہم نے کرنی ہے اگلے چند منٹس میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ عصر حاضر میں یہ سلسلہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو سم اپ کرنا چاہیں مجموعی طور پر تو اس سلسلے یعنی سلسلے نقش بندیہ کو کیسے سم اپ کر سکتے ہیں؟ سلسلہ نقش بندیہ جو ہے عہد حاضر میں پاکستان میں بہت ایکٹیو ہوا ہے. سنٹرل ایشیا میں یہ غالب آ گیا. اچھا. سنٹرل ایشیا کی آزادی کی تحریکوں میں بھی ان کا بہت زور تھا، اور اس کے بعد ترکی میں بہت غلبہ ہوا اس کا، اور ویسٹرن مائنڈ جو ہے بہت حد تک متاثر ہوا. اور اس میں سے خواجہ ناظم حقانی رحمۃ اللہ قبرسی جو تھے، ان کی خانقاہیں میں نے دنیا کے ہر جگہ دیکھی ہیں، اور وہاں صرف گورے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی، بہت زیادہ. بلکہ میں تو گیا تھا حضرت سے ان کی خانقاہ میں کچھ قصہ قیام کرنے. وہ معذور تھے، بیمار تھے، تو شام کو باہر نکلتے تھے تو لوگ کھڑے تھے ان کو دیکھنے کے لیے. ایک طرف مرد، ایک طرف عورت، 150 مرد 150 عورت. ان میں میرا خیال میں شاید ہی کوئی 2 بندے ایک ملک کے ہوتے ہوں. تو اتنی ان کی آڈینس تھی. اور سب سے زیادہ میڈیا میں اس وقت سوشل میڈیا میں جو ہیں، خاص طور پہ ان کے جو شاگرد ہیں، ہاشم کبانی ان کے داماد بھی تھے، اور یہ
یہ بہت چھایا ہوا ہے، اور چونکہ یہ بہت بڑے لوگ مرید ہو گئے ان کے، جورڈن، سلطانہ برونائی، اور حضرت بہت سادہ تھے، 7-8 مرلے گھر میں رہتے تھے، بادشاہ مرید تھے لیکن پیسے نہیں لیتے تھے، یہ ان کا کما حد سے بہت تھے اور ماڈرن تھے، مطلب ان کی محفل میں یورپ میں تھے نا، خواتین بیٹھی مرد بیٹھے، اور دینی رسوم و رواج، شادی نکاح وہ بڑا خوشی سے بنواتے تھے، دینی ہمارے یہاں لوگوں کو ان سے سیکھنا چاہیے، ہم نے شادی کو جو ہے نا وہ ماتم بنا دیا ہے، ان کے یہاں بڑی عزت سے شادی ہوتی تھی، بڑی خوشی ہوتی تھی اور بڑا مزہ آتا تھا۔ افراط و تفریط بھی ہے ہمارے یہاں، شادی جو ہے وہ بعضوں پہ اسراف کی طرف بھی چلی ہاں گئی۔ وہ دونوں کے درمیان میں۔ اب جو ہے نا اگر سا خلاصہ ہم بیان کریں، دیکھیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ بنیادی طور پر یہ کلاسیکل اسلام کی احیاء کی تحریک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاسیکل روایات کا جو عملی اور شرعی اظہار ہے، فقیہانہ اظہار، اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ پگڑی یوں ہوگی، داڑھی کا سٹائل یوں ہوگا، مونچھیں یوں ہوں گی، یہ ڈنڈات بھی اس پہ زور دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ علمی روایت نبھاتے ہیں، ان کے شیوخ آپ کو پڑھے لکھے ملیں گے، علماء ملیں گے، یا صوفی بھی ہوں گے تو پڑھے لکھے ہوں گے، جو عام سلسلوں میں عام طور پہ ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی بات جو میں نے ان میں دیکھی ہے، انہوں نے 4-5 دفعہ اپنے آپ کو بہت ایوالو اور میوٹیٹ کر لیا ہے، ایوولوشن بہت کی ہے انہوں نے۔ ہاں مثلا سب سے پہلے میں نے جیسے عرض کیا کہ تیفوریہ تھا، ہم نہیں جائیں گے، پھر اس کے بعد خواجگان کی شکل میں آیا تو انہوں نے اصول بنانے شروع کر دیے، اس کے بعد مجدد صاحب میں آیا تو لطائف، اور انہوں نے علمی ایک روایت اس کے اندر ڈال دی، پہلے نہیں تھی۔ اس کے بعد جب یہ خواجہ احرار آئے، تھوڑا ان سے پہلے انہوں نے بادشاہوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، باقی باللہ نے مطلب ہندوستان میں آئے تو مجدد صاحب نے علمی روایت ڈال دی، لطائف کی طرف لے گئے، اور اس کے بعد جب یہ گیا ہے میڈل ایسٹ میں اور جب یہ ترکی میں گیا ہے تو وہاں انہوں نے ماڈرن چیزیں اختیار کر کے سیاستدانوں کو متاثر کیا اور وہ شکل و صورت کا زور چھوڑ دیا، صحیح، اور وہ خاص طور پہ سکندر پاشا والوں نے تو ایک بالکل ایک ماڈرن نسل پیدا کر دی جو حکمرانی میں چلی گئی، اور پھر خواجہ ناظم مکانی وغیرہ نے سوشل میڈیا کو گرپ کر لیا، اس پہ باقاعدہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن اوورآل ان کا اثر جو ہے دنیا میں انٹلیکچوئل ایلیٹ پہ زیادہ ہے، صحیح، عوام الناس میں ان کا اثر کم ہے، لیکن پوٹنٹ لوگوں میں ہے۔ مثلا آپ عارف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیں گے تو آپ کو دن میں 50 بندہ ملے گا، آپ اجمیر شریف چلے جائیں گے تو آپ کو 75 ہزاروں ملے لوگ، گا، لیکن انٹلیکچوئل اثر غالباً ان کا ان سے بھی زیادہ ہے۔ صحیح، تو اس طرح کی کوئی اس میں ایک ہے، اور میں آخر میں یہ ضرور کہہ دوں، ہم نہ کسی سلسلے کو پروموٹ کر رہے، نہ ہم کسی سے منسلک ہیں، اس طرح کے ہم نے باری باری تمام سلسلوں پہ جب وقت آئے گا تو ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس لیے اس سلسلے کی ہم خامیاں بیان نہیں کر رہے، صحیح، ہم کسی کے اوپر جرا اور وہ نہیں کر رہے، ہم خوبیاں بیان کر رہے ہیں، ایسی خوبیاں اور تعارف ہم باقی سلسلوں کا بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں مقصد جو ہے وہ ایک تعارف ہے اور ارتقائی عمل سے یہ سلسلے کیسے گزرے، اور ان کی اس لیے سے اگر کوئی خامیاں لوگ کرتے ہیں ہم نہیں بیان کریں گے، بس یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم علمی طور پہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ہم پہلے بتا رہے ہیں، ہم صرف مثبت پہلو بتائیں۔ بالکل صحیح، یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے رہے۔ ظفر اللہ خان صاحب بے انتہا شکریہ تشریف آوری کا، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا چشتیہ کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے چلیں جس طرح آپ مناسب کیونکہ ہندوستان میں یہاں پاکستان میں بہت ہیں وہ، چلیے تو فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔